عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے، اور میری طرف سے، میرے والدین کی طرف سے، میرے اہل خانہ کی طرف سے آپ تمام مومنین و مومنات اور تمام مومنین کلیر شریف کو جشن ولادت امام حسین ابن علی علیہ السلام اور جشن حضرت عباس علمدار علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ عزیزان گرامی، میرے خیال سے تقریباً 3 سال کے بعد سرزمین کلیر میں آج میرا خطاب ہو رہا ہے۔ آج 3 شعبان المعظم کی تاریخ ہے۔ کیا ہوا 3 شعبان کو؟ ہم جس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس رسول کا نواسہ آج دنیا میں آیا ہے۔ توجہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس نبی کا تم اور میں ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کا نواسہ، اس نبی کی اولاد آج دنیا میں آئی ہے۔ وہ حسین کہ جس کے لیے نبی نے کہا حسین منی و انا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پوری توجہ، کوئی شخص اگر کہے کہ مجھے خطیب سے محبت ہے، خطابت سے محبت نہیں ہے، ناظم سے محبت ہے، نظامت سے محبت نہیں ہے، قاری سے محبت ہے، قیرت سے محبت نہیں ہے، تو کیا یہ قبول کیا جائے گا؟ قاری ناظم سے محبت ہے تو اس کی نظامت سے بھی محبت کر، قاری سے محبت ہے تو اس کی قیرت سے بھی محبت کر، تو اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کے بچوں سے بھی محبت کر، نبی کی اولادوں سے محبت کرو۔ مجھ سے لاکھ کوئی محبت کا دعویٰ کرے، اگر میری اولادوں کو دیکھ کر وہ منہ موڑ لے گا تو مجھے اس کی محبت نہیں چاہیے۔ توجہ، تو دن رات کوئی اگر یا نبی کرتا رہے اور نبی کی اولادوں سے منہ موڑ کر یہ چاہے گا کہ حشر میں نبی گلے لگا لیں گے، تو یہ اس کی بھول ہے۔ توجہ، نبی اسی کو گلے لگائیں گے جس کو حسین گلے لگائیں گے۔ پوری توجہ کیجئے گا۔ میں نے آج کے اس معزز اور مقدس اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور سرنامہ سخن میں نے جسے موضوع گفتگو قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. ادھر ادھر نہیں نوجوانوں، میری طرف دیکھو، پوری توجہ. میری طبیعت اس قدر علیل ہے، میں کئی دوائی لے کر یہاں پر بیٹھا ہوں اور الہ آباد سے ڈائریکٹ یہاں پر آ رہا ہوں. کل الہ آباد میں تقریر کے بعد میری طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ چاہتا تو واپس کلکتے جا سکتا تھا، مگر یہاں پر آیا ہوں کیونکہ وعدہ کیا تھا میں نے، اور وعدہ نبھانا ہم نے حسین سے سیکھا ہے. تو اگر میں زیادہ چیخ کر آج نہ بھی تقریر کروں تو تم کلیم پر نہ بھی بولنا تو کلام پر ضرور بولنا. ضروری نہیں ہے کہ ہر بات چیخ کے جو بات کی جائے اسی میں دم ہو. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے انما. یہ انما کیا ہے؟ یہ ہے کلمہ حصر. حصار سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ناد علی کا حصار، درود کا حصار. ناد علی کا حصار سمجھتے ہیں؟ ناد علی کا حصار اگر کوئی انسان، کوئی مولا کا چاہنے والا اپنے گرد باندھ لے تو شیطان اس کے قریب نہیں آتا. توجہ. تو بھئی اگر میرے جیسا بندہ حصار باندھے تو شیطان قریب نہیں آتا، تو اللہ جن کے گرد طہارت کا حصار باندھ دے. پوری توجہ. اللہ حصار باندھ رہا ہے. انما یرید اللہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ارادہ ہے. کس کا ارادہ ہے؟ اللہ کا ارادہ ہے. توجہ. کون اللہ؟ وہ جو کن کہتا ہے اور فیکن ہو جاتا ہے. وہ کسی شے کو بنانے کے لیے سوچتا نہیں ہے، وہ بس کہتا ہے ہو جا، کن ہو جا، فیکن ہو جاتا ہے. پوری توجہ. اللہ نے اس پوری کائنات کو، چاند، سورج، زمین، آسمان، سمندر، دریا، سب کو ایک لفظ کن سے بنا دیا. اس نے کہا کن ہو جا اور ہو گیا. توجہ. تو اس کا ارادہ وہ کہتا ہے ہو جا، ہو جاتا ہے. اور وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا ارادہ ہے. اللہ کا ارادہ ہے. کیا ارادہ ہے؟ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. اے میرے نبی کے خاص گھر والوں. پوری توجہ. اہل البیت، اے میرے نبی کے خاص گھر والوں، اے علی، فاطمہ، حسن و حسین اور ان کی اولادوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ آپ لوگوں کے قریب بھی کسی گندگی کو پہنچنے نہیں دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رجس آپ کے قریب کسی گندگی کو پہنچنے نہیں دے گا. آپ سے ہر طرح کی گندگی کو اللہ دور رکھے گا. پوری توجہ کیجئے گا. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اور آپ کو ویسے ہی پاک رکھے گا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. پوری توجہ. آخری آدمی تک اللہ کہہ رہا ہے کہ اے اہل بیت، ہم نے آپ سے ہر طرح کی گندگی کو دور رکھا. کون اللہ کہہ رہا ہے؟ وہ اللہ کہ جس نے جب حضرت آدم کو بھیجا تو آدم کو کہا کہ آدم زمین پر جا کر میرے بندوں سے کہو کہ قیامت قریب ہے. پوری توجہ. آدم آئے
آدم نے لوگوں سے کہا قیامت قریب ہے. اللہ نے پھر حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا, کہا نوح تم بھی جا کر میرے بندوں کو یہ پیغام دو کہ وہ نیک عمل بجا لائیں, اس لیے کہ قیامت قریب ہے. اللہ نے ابراہیم کے ذریعہ بندوں کو پیغام بھیجا, قیامت قریب ہے. اسماعیل علیہ السلام کے ذریعہ بندوں کو پیغام بھیجا, قیامت قریب ہے. اسحاق کے ذریعہ بندوں کو پیغام بھیجا, قیامت قریب ہے. شیس کے ذریعہ بندوں کو پیغام بھیجا, قیامت قریب ہے. موسیٰ کے ذریعہ بندوں کو پیغام بھیجا, قیامت قریب ہے. عیسیٰ کے ذریعہ بندوں کو پیغام بھیجا, قیامت قریب ہے. اللہ جانے آپ کہاں موجود ہے. بھئی آدم نے آ کر کہا قیامت قریب ہے, نوح نے آ کر کہا قیامت قریب ہے, ابراہیم نے آ کر کہا قیامت قریب ہے, اسماعیل نے آ کر کہا قیامت قریب ہے, شیس نے آ کر کہا قیامت قریب ہے, داؤد نے آ کر کہا قیامت قریب ہے, سلیمان نے آ کر کہا قیامت قریب ہے, یعقوب نے آ کر کہا قیامت قریب ہے, یوسف نے آ کر کہا قیامت قریب ہے, ایوب نے آ کر کہا قیامت قریب ہے, یونس نے آ کر کہا قیامت قریب ہے, موسیٰ نے آ کر کہا قیامت قریب ہے, عیسیٰ نے آ کر کہا قیامت قریب ہے. یہاں تک کہ میرے نبی نے بھی آ کر کہا کہ قیامت قریب ہے. تو میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا, اے آدم سے لے کر خاتم تک کے سارے نبیوں, آپ لوگوں نے جو یہ پیغام بندوں تک پہنچایا کہ قیامت قریب ہے, قیامت قریب ہے, قیامت قریب ہے, یہ پیغام کس کا پیغام ہے؟ تو سارے نبیوں نے کہا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے. توجہ کیجئے گا, ذرا اندازہ لگانا لوگوں, جو اللہ کہہ رہا ہے قیامت قریب ہے, مجھے انصاف سے بتانا 1400 برس ہو گئے میرے نبی کو پردہ کیے ہوئے, اب تک قیامت نہیں آئی. تو جو اللہ کہہ رہا ہے قیامت قریب ہے, وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ اہل بیت سے گندگی دور ہے. تو پھر اندازہ لگانا کہ جس اللہ کا قریب اتنا دور ہے, اللہ جانے اس کا دور کتنا دور ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. ذرا اندازہ لگانا, جو اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت قریب ہے, آدم سے لے کر آخری نبی تک سب کے ذریعہ اللہ نے میسج بھیجوایا بندوں کو قیامت قریب ہے, مگر آج تک قیامت نہیں آئی. تو جس اللہ کا قریب اتنا دور, اللہ جانے اس کا دور کتنا دور. وہ اللہ کہہ رہا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ, اے میرے نبی کے خاص گھر والوں, اے میرے نبی کی اولادوں, ہم آپ کے قریب بھی کسی طرح کی گندگی کو پہنچنے نہیں دیں گے. ہم آپ سے ہر طرح کی گندگی کو دور رکھیں گے. تو پھر مجھ سے لوگ سوال کیوں کرتے ہیں, مولانا جب ذکر حسین ہوتا ہے, جب ذکر علی ہوتا ہے, تو سارے لوگ جلسوں میں کیوں نہیں آتے؟ ارے میں کیا کروں, اللہ کہہ رہا ہے ہم اہل بیت سے گندگی کو دور رکھیں گے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, کبھی کرنے نہیں دیتا, توحید محبت کبھی کرنے نہیں دیتا. ایک لفظ علی ہے جو ہمیں مٹنے نہیں دیتا. ارے دنیا تو ہمیں کب سے مٹانے پر تلی ہے, ایک نام علی ہے جو ہمیں مٹنے نہیں دیتا. توجہ, اللہ کہہ رہا ہے ہم دور رکھیں گے. تھوڑا ساؤنڈ بڑھانا میری جان, ہاں کوئی ڈنڈی نہیں ساؤنڈ میں, پوری توجہ. اللہ کہہ رہا ہے ہم دور رکھیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا آیت پر غور کرو. اللہ کہہ رہا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اہل بیت کو دور رکھیں گے. اللہ کہہ رہا ہے اہل بیت سے دور رکھیں گے. یعنی اہل بیت تو ہے ہی پاک,
پر اگر کوئی گندگی ان کے قریب آنا بھی چاہے تو ہم قریب آنے نہیں دیں گے. تو بھائی جس کے جسم میں گندگی ہو جب وہ حسین کے قریب نہیں آتا تو جس کے نسل میں گندگی ہو. نعرہ حیدری. اندازہ لگاؤ جس کے جسم میں گندگی ہو, جسمانی گندگی جس میں ہو وہ نہیں آ سکتا, تو جس کے اندر خاندانی گندگی ہو وہ کیا اہل بیت کے قریب آئے گا. توجہ, اللہ کہہ رہا ہم آنے نہیں دیں گے. اور وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اللہ کہہ رہا ہم آپ کو ویسے ہی پاک رکھیں گے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. پوری توجہ. اچھا آپ کو معلوم ہے مولوی بھی ایک ایسا گناہگار ہے جس کے پاس ہر گناہ کا کفارہ موجود ہے. توجہ, میں مومن مولوی کی بات نہیں کر رہا ہوں, منافق مولوی کی بات کر رہا ہوں. توجہ. اچھا مولوی کا جب زور عربی عبارت میں نہیں چلتا تو وہ فوراً ترجمے میں ڈنڈی مار دیتا ہے. توجہ, ایک بات میں ببانگے دوہل بول رہا ہوں اور یہ تمام یوٹیوبر, تمام میڈیا والے یہاں پر موجود ہیں, حسینی انجمن اور دیگر چینل والے, یہ تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے, ہوا میں تیر نہیں ماروں گا میں. توجہ, علی والوں کا کمال تو یہی ہے کہ منافق تو مجھے گالی دے سکتا ہے, جواب نہیں دے سکتا. توجہ, مائک پہ بول رہا ہوں, میڈیا کے سامنے بول رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے عقیدت میں آپ صدیق اکبر کسی کو بھی کہیں, حقیقت میں نبی نے صدیق اکبر علی کو کہا ہے. توجہ, عقیدت میں آپ فاروق اعظم کسی کو کہیں, سب کی عقیدت ہے, کوئی مسئلہ نہیں, پر حقیقت میں حضور نے فاروق اعظم علی کو کہا ہے. میری تقریر یوٹیوب میں موجود ہے, 2.5 گھنٹے کی تقریر, 43 کتابوں کا میں نے حوالہ دیا ہے, اور آج کے چٹ پونجی ملاؤں کی کتابیں نہیں, اکابرین علماء اہل سنت. توجہ, 1000 سال 1200 سال پہلے لکھی جانے والی کتاب. جب آج کا مولوی تو مولوی, اس کا دادا بھی پیدا نہیں ہوا تھا. پوری توجہ, 43 کتابوں. حضرت ابوذر بھی, حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, اور خود مولا علی بھی راوی ہیں کہ حضور نے کہا اے علی تو صدیق اکبر ہے. توجہ, آپ کو معلوم ہے بدماشی کیا کی گئی؟ امام طبرانی کی کتاب اٹھا کر دیکھیے, عربی عبارت, عربی عبارت میں یہی جملہ ہے, عربی کتاب میں, کہ حضور نے کہا علی صدیق اکبر ہیں, مگر اس کا ترجمہ پاکستان میں کیا گیا, اردو ترجمہ. اردو ترجمے میں ڈنڈی کیا ماری مولوی نے پتا ہے؟ مولا علی کا نام نکال کر کسی دوسرے کا نام لگا دیا. توجہ ہے, اور اب یہ کام بہت زور سے ہو رہا ہے. جہاں جہاں اہل بیت کے فضائل ہیں, مولا علی کی شان میں حدیثیں ہیں, اہل بیت کا نام نکال کر کسی اور کا نام ڈالا جا رہا ہے. آپ لوگوں نے بچپن سے ایک حدیث سنی ہوگی نبی کی کہ حضور نے کہا حسین منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. مولوی اب اس حدیث میں بھی ڈنڈی مار رہا ہے. پوری توجہ کیجئے گا. تو جب عربی عبارت میں بس نہیں چلتا تو ترجمے میں ڈنڈی مارتا ہے. اب کیا کیا مولوی نے؟ آیت کیا ہے؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اے نبی کے خاص گھر والوں, علی, فاطمہ, حسن و حسین, میں بار بار کہہ رہا ہوں خاص گھر والوں. اور یہ خاص گھر والوں کہنے کا ایک مقصد ہے جو ابھی میں واضح کروں گا. اللہ کہہ رہا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اے نبی کے خاص گھر والوں, ہم آپ کو ویسے ہی پاک رکھیں گے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. مگر منافق مولوی نے ڈنڈی مار دی. کیا ڈنڈی ماری؟ آیت کا ترجمہ پلٹ دیا. کیسے؟ کہنے لگا اللہ کہہ رہا ہم آپ کو پاک کریں گے.
پوری توجہ. ایک جگہ میں پروگرام میں گیا جلسے میں, مجھ سے پہلے ایک مولوی صاحب نے یہی تقریر کی آیت تطہیر پر, اور ترجمہ یہ کیا کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کے گھر والوں, اے اہل بیت, ہم آپ کو پاک کریں گے. تو یا تو اس کی تقدیر خراب تھی کہ اس کے بعد میری تقریر تھی, اور یا تو مولا کو مجھ سے جواب دلوانا تھا. جیسے ہی میری باری آئی میں نے کہا مولوی تو نے کیا آیت کیا ترجمہ کیا؟ کہ اللہ کہہ رہا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اے اہل بیت ہم آپ کو پاک کریں گے. میں نے کہا یعنی کہ تو مجمع کو یہ بتانا چاہ رہا ہے نا پاک کریں گے کا کیا مطلب ہے؟ کیا نعوذ باللہ اہل بیت پہلے پاک نہیں تھے؟ پوری توجہ بھائی, پاک اس کو کیا جاتا ہے نا جو پہلے پاک نہیں ہو. کہنے لگے مولانا ترجمہ تو یہی ہے, اللہ کہہ رہا ہے ہم اہل بیت آپ کو پاک کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں قرآن کی ایک اور آیت کی تلاوت کرنے لگا ہوں, ترجمہ کرنا تیرا کام ہے. کہا مولانا بسم اللہ. میں نے قرآن کے سورہ رحمان کی آیت کی تلاوت کی. میں نے کہا اللہ سورہ رحمان میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء رفعها ووضع الميزان. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آسمانوں کو اونچا کیا. میں نے کہا مولوی یہی ترجمہ ہے؟ کہنے لگا ہاں یہی ترجمہ ہے, ہم نے آسمانوں کو اونچا کیا. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آسمان پہلے نیچے تھا؟ اللہ جانے آپ کہاں موجود ہیں. میں نے کہا کیا پہلے آسمان نیچے تھا؟ کہنے لگا نہیں مولانا, اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آسمانوں کو جب سے پیدا کیا یہ تبھی سے اونچے ہیں. میں نے کہا آیت تطہیر میں بھی اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے اہل بیت کو جب سے پیدا کیا یہ تبھی سے پاک ہے. یہی تو پاک ہے مقصود کائنات, حسین حسین مصطفیٰ علی. توجہ, میں نے کہا آیت تطہیر میں بھی اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو جب سے پیدا کیا یہ تبھی سے پاک ہے. جاؤ جا کر پڑھنا امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر. توجہ, اہل بیت کے گھرانے میں علی ہو, حسن ہو, حسین ہو, جب سب کے سب دنیا میں آئے تو سب لباس کے ساتھ آئے. توجہ, سب کپڑے کے ساتھ آئے. ارے کوئی تو جا کر ان نمک حرام منافقوں کو یہ پیغام پہنچا دے کہ جو دنیا میں کپڑے کے ساتھ آئے ان کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے جو دنیا میں ننگے آئے. نعرہ حیدری. دنیا کا ہر انسان ننگا آیا ہے دنیا میں. توجہ, اہل بیت لباس کے ساتھ آئے. توجہ, اور دنیا کا ہر انسان جب پیدا ہوا تو گندگی سے پیدا ہوا. دنیا میں آیا تو نجس تھا, پھر اسے غسل دے کر پاک کیا گیا, اور جب مرے گا تو پھر نجس ہو جائے گا, اور پھر غسل دے کر اس کو پاک کیا جائے گا. بھائی مردہ مر گیا چھو لو, خالی وہ نجس نہیں خود بھی نجس ہو جاؤ گے, پر غسل ہو گیا اب چھوو اب نجس نہیں ہو. توجہ, تو دنیا کا ہر انسان آیا تو گندا, جا رہا ہے تو گندا, دوسرے اسے غسل دے کر پاک کرتے ہیں. توجہ, دنیا کا ہر آدمی جب دنیا میں آتا ہے تو گندا آتا ہے, اس کو پاک کیا جاتا ہے, اور صرف انسان گندا. اچھا چلو میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں. اللہ فرما رہا ہے سورہ دہر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. اللہ کہہ رہا ہے انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه. اللہ کہہ رہا ہم نے
इंसानों को मिले जुले गंदे नुत्फे से पैदा किया, हमने इंसान को गंदगी से पैदा किया। तवज्जो कीजिएगा, गंदगी से पैदा होने वाला उनका क्या मुकाबला करेगा जो अल्लाह के नूर से पैदा हुए हो। तवज्जो, गंदगी और निजासत से ये कुरान है, कुरान मुल्ला का बयान नहीं, अल्लाह का ऐलान। अल्लाह कह रहा है इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फतिन अमशाजिन नब्तलीही, हमने गंदे नुत्फे से इंसान को पैदा किया। पूरी तवज्जो, तो इंसान जब दुनिया में आता है तो वो भी गंदा, और दुनिया में जो माँ उसको लाती है वो भी गंदी। तवज्जो भाई, हर औरत जब बच्चा पैदा हुआ तो 40 दिन तक नापाक है। तवज्जो, 40 रोज तक वो नमाज नहीं पढ़ सकती। मगर आओ अजमत देखो हसनैन की माँ का, सैयदा फातिमा ज़हरा का। जब किसी ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा से पूछा, अम्मा जान जरा बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा की अजमत तो बयान कीजिए, हजरत आयशा ने कहा कि उस फातिमा ज़हरा की अजमत मैं क्या बयान करूं कि मैंने अपनी आंखों से देखा हसन पैदा हुए हैं ज़ोहर के बाद, और मैंने फातिमा को असर की नमाज पढ़ते देखा। मैं उस सैयदा ताहिरा तैयबा इंसिया फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन फरमा रही, मैं उस फातिमा की अज़मत क्या बयान करूं कि मैंने देखा हसन पैदा हुए हैं ज़ोहर के बाद। ज़ोहर के वक्त ज़हरा बिस्तर पर थी और असर के वक्त ज़हरा मुसल्ले पर थी। अल्लाहु अकबर, कौन है जो कायनात में इनका मुकाबला करे? वयुताहिरकुम तत्हीरा, ये पाक है पाक, इनके घराने में सब है पाक। भाई गौस गौसे पाक, वारिस वारिसे पाक, साबिर साबिरे पाक, पंजतन पंजतने पाक, रसूल रसूले पाक, अहले बैत पाक। तो भाई पाक लोगों की महफिल में पाक आते हैं, नापाक नहीं आते। लेके दस्तूर अमल एक ईमान का, चांद निकला है तीसरा साबान का। ए फातिमा ज़हरा तुम्हारी गोद में ये बादल है सूरे रहमान का। नारे हैदरी, ये पाक घराना है। अल्लाहु अकबर, यहाँ पर सब के सब पाक हैं। तो पाक लोगों की महफिल में पाक आते हैं। तुम्हें एक चीज पता है, एक झूठ 100 साल तक बोला जाए फिर भी वो झूठ है। एक सच 100 सालों के बाद बोला जाए फिर भी वो सच है। आज अल्लाह का ये जो सोशल मीडिया वाले हैं ना, इनका शुक्रिया अदा करो कसम खुदा की। इस सोशल मीडिया की वजह से आज लाखों करोड़ों लोग जो जानते नहीं थे कि अहले बैत की अजमत क्या है वो जान गए। सोशल मीडिया के जितने भी साइड इफेक्ट हों, एक काम तो बहुत अच्छा किया है, सोशल मीडिया ने मुनाफिकों का जीना हराम कर दिया है। वो तमाम नबी के घर वालों की अजमतें जो अब तक मौलवी ने छुपा कर रखी थी, आज सोशल मीडिया के जरिए घर घर पहुंच रहा है। आज मेरा सुन्नी नौजवान जब हुसैन की अजमत सुनता है, मौला अली की अजमत सुनता है, बीबी फातिमा ज़हरा की अजमत सुनता है, इमाम हसन और हुसैन की अजमत सुनता है, तो वो ये सोचता है कि इतनी बड़ी चीजें हमसे छुपा कर रखी गई थी, हमें बताया ही नहीं गया आज तक कि अहले बैत की अजमत क्या है। हुसैन का जिक्र करे उशिया,
اور جو ڈنڈے شاہ کا ذکر کرے وہ بہت بڑا سنی ہے، جو لوٹا شاہ کا ذکر کرے وہ بہت بڑا سنی۔ اللہ اکبر۔ پیمانہ دیکھیے یہ کیوں کیا جا رہا ہے پتہ آپ کو؟ جو بھی ذکر اہل بیت کرے، ذکر علی کرے، فوراً اسٹیمپ ٹھوکو، یہ شیعہ ہو گیا، رافضی ہو گیا۔ کیوں پتہ ہے؟ دو چیز ہے، دو ٹارگٹ ہے ان کا۔ ایک تو جس مولوی پہ ہم فتویٰ لگائیں گے وہ شیعہ ہو گیا، تو یا تو وہ خود ڈر کے مارے ذکر اہل بیت کرنا چھوڑ دے گا، ارے بھیا جلسہ ہی چلا جائے گا تو تقریر کہاں کریں گے، سنی بلانا ہی بند کر دیں گے، اور یا تو خود سنی یہ سوچیں گے کہ ارے بھائی یہ تو شیعہ ہو گئے تو ہم ان کو کیوں بلائیں۔ توجہ، مقصد کیا ہے؟ ذکر اہل بیت سے دور کرنا۔ میں ان بدھو احمقوں سے کہوں گا ذرا اپنے باپ داداؤں کا انجام دیکھ۔ یزید نے اپنی پوری طاقت لگا دی جب وہ حسین کا ذکر نہیں مٹا سکا۔ توجہ، تو کیا مٹائے گا؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ ابے تیری اوقات کیا ہے؟ 14 سال تیرے گزر گئے بچپنے میں، توجہ، 26 سال تیرے گزر گئے جوانی میں، 20 سال تیرے گزر گئے بڑھاپے میں۔ آج دنیا میں ہر انسان کتنا جی رہا ہے؟ ایوریج 60 سال، 60 ایئرز ہے نا بھائی۔ 14 سال تیرے بچپنے میں گزر گئے، 26 سال جوانی میں گزر گئے، 20 سال بڑھاپے میں گزر گئے۔ میں نے کہا احمق، 14 سال کا بچپنا، 26 سال کی جوانی اور 20 سال کا بڑھاپا لے کر اس علی کا ذکر مٹانے آیا ہے جس علی کا ذکر آدم سے بھی پہلے ہو رہا تھا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جاؤ جا کر پڑھنا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ، اہل سنت کا شاید اس سے بڑا کوئی مفسر ہو، صاحب تفسیر در منصور، فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کی جو توبہ قبول ہوئی تو وہ کیسے قبول ہوئی؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، ہم نے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات کہے، فَأَتَابَ عَلَيْهِ، جس کے وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ تو آدم نے کیا کلمات کہے تھے؟ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ آدم نے اللہ سے کہا اللہم انی اسألوکا بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلی وبحق فاطمت وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ آدم نے اللہ سے دعا کی پروردگار میری توبہ قبول فرما محمد کے صدقے میں کہ تو محمود ہے، علی کے صدقے میں اس لیے کہ تو اعلیٰ ہے، فاطمہ کے صدقے میں اس لیے کہ تو فاطر ہے، قدیم الاحسان کے حسن کے صدقے میں تو قدیم الاحسان ہے، حسین کے صدقے میں تو محسن ہے۔ کوئی طرح مولویوں کو سمجھائے جب تیرے باپ آدم کی توبہ بغیر پنجتن کے قبول نہیں ہوتی تو تیری نمازیں بغیر پنجتن کے کیا قبول ہوگی؟ مانگو دعا وسیلے سے کھالی نہ جائے گی، بات ان کی خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی۔ ارے عشق غم حسین میں آنسو بہا کے دیکھ، اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی۔ نعرہ حیدری۔ اچھا یہ بتاتے ہی نہیں، یہ بتاؤ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ سنی ہی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں نا۔ تو میں نے بخاری، ترمذی، ابن داؤد، ابن خلدوم، ابن ماجہ، طبرانی میں نے پڑھا ہے تو کیا انہوں نے نہیں پڑھا؟ تو جب پڑھا ہے تو جلسے میں کیوں نہیں پڑھتے؟ توجہ، منافق کہتے ہی اس کو ہیں جو پڑھ کر انکار کرے۔ توجہ، منافق اسی کو کہتے ہیں جو جان کر انکار کرے۔ اور تم کیا سمجھتے، تم کہتے ہو پھر ان کے ساتھ اتنے لوگ کیسے ہیں، اتنی بھیڑ ان کے ساتھ، اتنا مجمع ان کے ساتھ؟ تو بھیڑ اگر کسی کے ساتھ ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ حق پر ہے۔ ذرا کیمرے والے سے کہوں گا یہ بھیڑ بھی دکھاؤ،
تاکہ پتہ چلے کہ کلیئر کے گلی گلی سے نکل کر حسینی آئے ہیں. پوری توجہ. اگر کسی کے ساتھ بہت بھیڑ ہے، اگر کسی کی جماعت میں بہت زیادہ تعداد ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حق پر ہے. اگر بھیڑ حق کی دلیل ہوتی تو مجھے یہ بتاؤ کہ کربلا میں بھیڑ کس کے ساتھ ہے؟ کربلا میں بھیڑ حسین کے ساتھ ہے یا یزید کے ساتھ؟ حسین کے ساتھ 72، یزید کے ساتھ 30,000 یا کم از کم 22,000. کوئی ذرا تولو تو صحیح، کوئی ریشیو ہے؟ 22,000 کا 72 کا کوئی ریشیو ہے؟ ایک طرف 22,000، ایک طرف 72. پوچھ مولوی سے حق پر کون تھا؟ توجہ، کون ہے حق پر؟ حق پر حسین ہے نا. تو حسین تو 72 کے ساتھ ہے. یزید 22,000 کا لشکر، سوچنے کی بات ہے. تو بھیڑ تھی نا یزید کے ساتھ. تو کربلا میں کم تعداد والے جنتی ہیں یا بھیڑ؟ بولو. اچھا، بدر میں کافروں کا لشکر 1,000، نبی کے ساتھ کتنے صحابہ؟ 313. حق پر کون ہے؟ 313 حق پر ہے نا. اچھا، امام مہدی علیہ السلام بھی جب آئیں گے، پوری دنیا ایک طرف، امام مہدی کے ساتھ کتنے سپاہی؟ 313. توجہ، بھیڑ کیا ہے؟ آج مولوی آ کر ایک چیخ کر ایک بات کہتا ہے، کیا؟ ساری امت جنت میں جائے گی، سارے مسلمان جنت میں جائیں گے. قسم خدا کی یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. ہاں، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو مولوی بولتا ہے سارے مسلمان جنت میں جائیں گے. اس لیے کہ نبی نے کچھ اور بولا. میرے آقا نے کیا کہا کہ میرے بعد ستفترق امت، میرے بعد میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی. فرقتن کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے. توجہ، مولوی کہہ رہا ہے سب جنت میں جائیں گے، اور نبی کہہ رہے ہیں سب جہنم میں جائیں گے. الا ملتن واحدہ، سوائے ایک فرقے کے جو نجات پائے گا. ایک فرقہ، یعنی مسلمانوں کے جو 73 فرقے ہیں سب جہنمی. مولوی بول رہا ہے سب جنتی، نبی بول رہا ہے سب جہنمی. تو انصاف سے بتاؤ، ملا کی مانوں یا رسول اللہ کی مانوں؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا حسین، یا حسین. اللہ کے رسول کہہ رہے سب جہنم. فرقتن کلہم فی النار، سارے فرقے جہنم میں جائیں گے الا ملتن واحدہ، ایک فرقے کے علاوہ. یعنی مسلمانوں میں ایک فرقہ جنتی ہے، 72 جہنمی ہیں. مگر آج جس کے پاس جاؤ اسی فرقے کا مولوی جنت کا ٹوکرا لے کر بیٹھا ہے. سب ملا ہے یا پول، ابے ملا ہے یا بولولے دانا بن گیا. یہ جنت بانٹ رہا ہے، ایسا کر رہا ہے جنت اس کے باپ کی ہے. پوری توجہ. تو بھیڑ حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. چلو میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں. اللہ قرآن میں سورہ اعراف میں فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے یہ طے کیا ہے، وَلَقَدْ زَرَعْنَا، ہم نے یہ طے کیا ہے، لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دیں گے. بھیڑ جہنم میں جائے گی. توجہ، اللہ کہہ رہا ہے انسانوں اور جناتوں کے بھیڑ کو ہم جہنم میں پھینک دیں گے.
اکثریت پر ناز مت کرنا کہ ہمارے اتنے لاکھوں مرید ہیں تو ہم جنتی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ہم بھیڑ کو جہنم میں پھینکیں گے. توجہ, اللہ کیوں پھینکے گا جہنم میں؟ آگے بڑھ کے آیت میں خدا کہہ رہا ہے وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, ان کے پاس دل و دماغ ہے مگر وہ اس سے سوچنے کا کام نہیں لیتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ اس سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے پاس کان ہے مگر وہ ان کانوں سے سننے کا کام نہیں لیتے. توجہ, کل انعام, اللہ کہہ رہا وہ جانور ہے. اللہ کہہ رہا وہ انسان نہیں, یہ لوگ جانور ہیں. بل ہم اضلوا, بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون, اصلی غافل وہی لوگ ہیں. تو بھیڑ جائے گی جہنم میں. دل ہے مگر سوچا نہیں ہے, جو مولوی نے بول دیا اسی کا آیت سمجھ لیا ہے. آنکھ ہے, علی کو دیکھا مگر مانا نہیں. کان ہے, ذکر حسین سنا مگر مانا نہیں. توجہ, اللہ کہہ رہا بھیڑ کو ہم جہنم میں پھینکیں گے. نبی کہہ رہے بھیڑ جہنم میں جائے گی. فرقتن کلہم فی النار, سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا ملۃ واحدہ, ایک فرقے کے. تو اب مجھے انصاف سے بتاؤ کہ اس ایک فرقے میں مسلمانوں کے جو آج جتنے 73 فرقے ہیں, شیعہ سنی وہابی بریلوی دیوبندی حنفی جتنے فرقے ہیں, ان میں سے ایک جو جنتی ہے اس ایک میں وہ کون سی اسپیشل کوالٹی ہے؟ توجہ, ایسی کیا خاص بات ہے جو اسے جنت لے جائے گی اور باقیوں کو جہنم؟ توجہ, نماز بہت بڑی عبادت ہے, یاد رکھنا. میرے نبی نے کہا فَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سَوَاهَا فَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سَوَاهَا. میرے آقا نے کہا نماز اگر قبول تو ہر عمل قبول, اور اگر نماز رد تو ہر عمل رد. توجہ, مگر صرف نماز پڑھنا جنت میں جانے کی گارنٹی نہیں ہے. توجہ کیجئے گا, اگر فقط نماز پڑھ کے جنت مل جاتی تو سب سے پہلے ابلیس جنت چلا جاتا. اس سے زیادہ سجدہ کون کرے گا؟ ہے, نماز پڑھو مگر نماز میں غرور مت کرنا. سجدہ کرنا مگر اترانا نہیں. توجہ, سجدوں پہ غرور کرنا یہ ابلیسیت ہے. پوری توجہ. اچھا, اگر نماز جنت لے جاتی تو پھر تو سارے فرقوں کو جنت جانا چاہیے نا. بھئی سنی بھی نماز پڑھ رہا ہے, وہابی بھی پڑھ رہا ہے, دیوبندی پڑھ رہا ہے, بریلوی بھی پڑھ رہا ہے, شیعہ پڑھ رہا ہے, مالکی, حنفی, سب کے سب پڑھ رہے ہیں. توجہ, اگر روزہ جنت لے جاتا تو روزہ تو سب رکھ رہے ہیں, سب کو جنت جانا چاہیے. حج اگر فقط جنت لے جاتی تو حج میں تو سارے فرقے جا رہے ہیں. اگر زکوٰۃ جنت لے جاتی تو سارے فرقے والے زکوٰۃ نکال رہے ہیں. مگر سب جہنمی, ایک جنتی. یا رسول اللہ وہ ایک کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ النوح من رکبها نجا ومن تخلف غرق وهوى. میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کے جیسی ہے, جو سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا, جو دور رہا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا. جگر جب پارا پارا ہوتا ہے, جب نام علی کا آتا ہے میدان ہمارا ہوتا ہے. مصیبت میں محبوں کے مقدر جیت جاتے ہیں. غلط فہمی ہے یہ تمہاری, تم ہم کو مٹا دو گے, ہمارے یہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں. پوری توجہ.
علی کی ذات مجھے کارساز لگتی ہے، غلامی کی بڑی سرفراز لگتی ہے، میں بے نماز نہیں ہوں نماز یو سن لو، میں بے نماز نہیں ہوں نماز یو سن لو، علی کی محبت مجھے نماز لگتی ہے۔ ہے پوری توجہ، نبی کہہ رہے ہیں مسلو اہل بیتی، میرے اہل بیت کی مثال کما سلی سفینۃ النوح، نوح کے کشتی کے جیسی ہے، من رکبہ نجا، جو سوار ہو گیا، جو سوار ہو گیا، توجہ کوئی فرقہ نہیں بتایا، شیعہ سنی وہابی بریلوی، کہہ رہے ہیں من رکبہ نجا، جو سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، ومن تخلفا غرقہا وہوا، اور جو دور رہا وہ ڈوب گیا۔ میں ایک جگہ جلسے میں گیا تھا، تو جلسے میں مجھ سے پہلے ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، سنیے بھائی، وہ مولوی ہی کیا جس کو عظمت اہل بیت ہضم ہو جائے، میری طرف دیکھو نوجوانوں، ادھر ادھر نہیں، پوری توجہ دیکھو، ہم اہل بیت کے چاہنے والے، ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں، توجہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نبی کے سارے باوفا صحابہ کا جوتا ہمارے سروں کا تاج ہے، مگر صحابہ اور اہل بیت میں ٹکراؤ نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت مالک ہیں، صحابہ نوکر ہیں، توجہ کیجئے گا، صحابہ غلام ہیں، اہل بیت اولاد ہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، صحابہ در والے ہیں، اہل بیت گھر والے ہیں، پوری توجہ کیجئے گا۔ اب وہ مولوی صاحب یہی حدیث بیان کر رہے تھے کہ حضور نے کہا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی کی طرح ہے، اب اس کے بعد ڈنڈی کیسی ماری دیکھیے گا، اللہ کہتا ہے نا یو وسوسو فی صدور الناس، یہ دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، ڈنڈی کیسی ماری، فوراً کہا کہ دیکھو اگر اہل بیت کشتی ہیں تو صحابہ ستارے ہیں، پوری توجہ۔ اب عام آدمی سوچے گا تو کہ مولوی تو سچ بول رہا ہے، اہل بیت کشتی ہیں، صحابہ ستارے، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ آپ نے دیکھا ہے جب سمندر میں دریا پہ کشتی چلتی ہے تو کشتی کا جو کپتان ہوتا ہے وہ ستاروں کو دیکھ کر راستہ طے کرتا ہے، توجہ، آپ سمجھ گئے نا، یعنی وہ انڈائریکٹلی مجمع کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ صحابہ ستارے ہیں، اہل بیت کشتی ہیں، یعنی اہل بیت ستاروں کو فالو کر رہے ہیں، صحابہ کو فالو کر رہے ہیں۔ اب یا تو اس کی تقدیر خراب تھی کہ اس کے بعد میری تقریر تھی، اور یا تو مولا کو مجھ سے جواب دلوانا تھا۔ جیسے ہی میری تقریر کا وقت آیا میں نے کہا مولوی صاحب بہت اچھی بات ہے، آپ نے سب کو بتا دیا کہ اہل بیت کشتی ہیں، صحابہ ستارے ہیں، اہل بیت کشتی ہیں، مگر کون کشتی ہے یہ بھی تو بتا دیجئے۔ اہل بیت کیا گنگا ندی میں چلنے والے کشتی ہیں؟ یہ جمنا ندی کے کشتی ہیں؟ کون کشتی ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے مسلو اہل بیتی کما سلی سفینۃ النوح، میرے اہل بیت نوح کی کشتی ہے۔ میں نے کہا تاریخ جا کر پڑھو، نوح کی کشتی طوفان میں چل رہی تھی، آسمان میں ستارے نہیں تھے۔ جب نوح علیہ السلام کی کشتی چل رہی تھی تو طوفان تھا، ستارے کہاں سے آ گئے؟ اور میں نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں ہے، اہل بیت کی کشتی کا کپتان خود مصطفیٰ ہیں۔ تو میں نے کہا انصاف سے بتا، اسٹوڈنٹ کو پروفیسر فالو کرے گا یا پروفیسر اسٹوڈنٹ کو فالو کرے گا؟ پوری توجہ، اہل بیت کی کشتی کا کپتان خود مصطفیٰ ہے۔ جب ہم اہل بیت کہتے ہیں نا تو 5 لوگ ہیں، محمد و علی و فاطمہ حسن و حسین علیہ السلام، بیدم، یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ تمہیں معلوم ہے پہلے ہر سنی مسلمان کے گھر کے دروازے پر اہل بیت کا نام لکھا ہوتا تھا، پنجتن کا نام لکھا ہوتا تھا۔ کیوں؟ جب پنجتن کا نام لکھا ہوتا تھا تو دروازے میں، آپ کو معلوم ہے
اہل بیت کا نام دروازے میں لکھنے کا فائدہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کوئی منحوسیت گھر میں نہیں آتی. توجہ, اہل بیت کے نام لکھنے کا اب دوسرا فائدہ بھی سن لو. اہل بیت کے نام لکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ نہ کوئی منحوسیت گھر میں آتی ہے, نہ کوئی منحوس گھر میں آتا ہے. زندہ باد. نہ منحوسیت آتی ہے, کوئی کمبر کوئی سلمان بنتا ہے, کوئی میسم کوئی کمبر کوئی سلمان بنتا ہے, درے زہرا پہ آ کے آدمی انسان بنتا ہے. فائدہ میں بتا رہا ہوں, نہ منحوسیت گھر آئے گی نہ کوئی منحوس گھر آئے گا. توجہ, لکھ کر دیکھ لو. گھر کے دروازے پر پہلے ہر سنی کے گھر کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھا ہوتا تھا. اور اب جیسے ہی منافقوں کا آندولن چلا ہے 100 سال سے اور 25 سال سے بہت زور پکڑ لیا. سمجھ گئے نا میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ سمجھداروں کو نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں بیماروں سے نہیں بیماری سے مطلب ہے. توجہ, جب سے آندولن چلا اب کیا ہو گیا؟ اب اگر کسی سنی کے گھر کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھا ہوتا ہے محمد علی فاطمہ حسن و حسین, تو مولوی فوراً کہتا ہے دیکھو اس کے گھر پر مت جانا. کیوں مولوی صاحب, کیوں نہیں جائے؟ دیکھ نہیں رہے ہو پنجتن کا نام لکھا؟ تو بولے شیعوں کا گھر ہے. پنجتن کا نام لکھا ہے گھر پر, شیعوں کا گھر ہے. یہ ناظم صاحب بیچارے ان کی ٹوپی پہ یالی لکھا ہے, ان کو تو چھوڑیں گے ہی نہیں, تو پکے شیعہ ہو گئے. توجہ, اچھا اگر کسی ولی کے درگاہ میں پنجتن کا نام لکھا ہے تو مولوی فوراً کہتا ہے دیکھو اس درگاہ میں مت جانا, یہ رافضیوں کی درگاہ ہے. اب سمجھ میں آیا آج کا منافق مولوی کیوں بول رہا ہے کہ اجمیر مت جانا؟ اس لیے کہ اجمیر میں ملا کے باپ کا نام نہیں ہے, سیدوں کے باپ کا نام لکھا ہے. دے کر خدا کو ساری کمائی حسین نے, قبلہ سے اجازت لیتے ہوئے 4 مصرے پڑھ رہا ہوں کہ دے کر خدا کو ساری کمائی حسین نے, عزت پیمبروں کی بچائی حسین نے, عزت پیمبروں کی بچائی حسین نے, تو تا حشر سر اٹھا نہیں سکتی یزیدیت, دھمکی جری سے ایسی دلائی حسین نے, دھمکی جری سے ایسی دلائی حسین نے. چاروں طرف ہے فاطمہ زہرا کا تذکرہ, مادر کی شان اور بڑھائی حسین نے. کیسے نہ خا کے شفا بنتی ہے ظفر, جس کی لہو سے کی ہو ترائی حسین نے, جس کی لہو سے کی ہو ترائی حسین نے. نعرہ حیدری. کسی درگاہ پہ دیکھا پنجتن کا نام, ابھی دیکھو گے ایک چیز ہونے والی ہے, بہت جلدی دیکھو گے. یہاں درگاہ بنا ہے نا امام حسین کا, ابھی دیکھو کہ مولوی روکنا شروع کر دے گا, ارے مت جانا. کہے بلے ہمارے ابا کا نام تھوڑی لکھا ہے وہاں. توجہ, سیدوں کے بابا کا نام لکھا ہے, خواجہ اور وارث کے بابا کا نام لکھا ہے, حسین کا نام لکھا ہے, مت جانا. کسی کے درگاہ میں کے دروازے پر, اگر کسی ولی کے درگاہ کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھا ہو, فوراً مولوی کہے گا مت جانا, شیعوں کی درگاہ ہے. اچھا اگر کسی مسجد کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھا, اس مسجد میں مت جانا, شیعوں کی مسجد ہے. توجہ, اللہ نے بھی کہا جبریل ایک کام کرو, جنت کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھ دو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو درگاہوں میں پنجتن کا نام دیکھ کر نہیں جاتا, شیعوں کی درگاہ میں جنت بھی نہ جائے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, سبحان اللہ. اچھا
تم کبھی میرے گھر آؤ گے نا, اگر کبھی میرے گھر آؤ گے تو ایک چیز دیکھنا, میرے گھر کے دروازے پر میرا نام لکھا ہے. توجہ, میرے گھر کے دروازے پر میرا نام لکھا ہے. کیوں؟ تاکہ زمانے والوں کو پتا چل جائے میں گھر کا مالک ہوں. اللہ نے بھی کہا جنت کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھو تاکہ مولویوں کا پتا چل جائے حسن و حسین جنت کے مالک ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ حیدری. جنت کے دروازے پر کس کا نام لکھا ہے؟ آج کل تو تم دیکھ رہے ہو مسجد میں ایک سے ایک گنبد بن رہا ہے. دیکھیں گے جنت میں کس کے دروازے کا گنبد بنا ہوا ہے, کس کا نام لکھا ہوا. اللہ اکبر, اللہ نے دروازہ جنت میں پنجتن کا نام لکھوا دیا. مالک جنت ہیں یہ, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. نبی کہہ رہے میرے دونوں نواسے جنت کے سردار ہیں, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تمہیں پتا عید کا دن, ابھی رمضان آئے گا نا, رمضان کے بعد عید آئے گی. عید کا دن آنے والا ہے. کائنات کے سب سے بڑے بچے, کائنات کے 2 سب سے بڑے بچے کائنات کی سب سے بڑی ماں کے سامنے کھڑے ہو گئے. توجہ, پہنچ رہے ہو نا میں کہاں تک پہنچا رہا ہوں؟ اماں فاطمہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا. کیا ہوا میرے لال حسن و حسین؟ اماں عرب کے سارے بچوں کے کپڑے ان کے درزی سی رہا ہے. اماں ہمارے کپڑے. توجہ, جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے کہا کہ میرے لال حسن و حسین تمہارے کپڑے بھی درزی سی رہا ہے. توجہ, مورخ نے لکھا کہ مدینے کا کوئی ایسا درزی نہیں تھا جو حسن و حسین کے کپڑے سی رہا ہو. تو پھر فاطمہ نے کیسے کہہ دیا, سیدہ نے کیسے کہہ دیا تمہارے کپڑے درزی سی رہا ہے؟ اور سیدہ ہے سچی. توجہ, صدیقہ فاطمہ سچی, علی سچے, حسن سچے, حسین سچے, اور ایسے سچے کہ کائنات میں ان کے جیسا کوئی سچا نہیں. وجہ یہ ہے کہ جب کائنات کے سارے جھوٹے ایک جگہ آ کر جمع ہو گئے تو نبی فقط انہی 4 سچوں کو لے کر نکلے. نجران کے سارے جھوٹے پادری جب ایک جگہ جمع ہو گئے تو اللہ نے کہا, قرآن ہے قرآن, اللہ نے کہا فَقُلْ تَعْلُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. اے میرے حبیب ان سے کہو, ان جھوٹوں سے کہو یہ اپنی اولادوں کو لائیں, ہم اپنی اولادوں کو لائیں گے. وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ, ان سے کہو یہ اپنی عورتوں کو لائیں, ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, ان سے کہو یہ اپنے جانوں کو لائیں, ہم اپنے جانوں کو لائیں گے. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, اور جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. تو جب بات آئی بچوں کی تو نبی نے کسی اور کے بچوں کو نہیں لیا, فقط علی کے بچوں کو لے کر نکلے. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا یا رسول اللہ, ارے کسی اور کے بچوں کو بھی لے جائیے, فقط علی کے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں. عجب نہیں, نبی آواز دیں گے. آیت غور سے پڑھ, آیت کہہ رہی ہے بچوں کو لے کر نہیں جانا ہے, سچوں کو لے کر جانا ہے. سچوں کو. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. نعرہ حیدری, حیدری, حیدری. سچوں کو لے کر جانا ہے.
توجہ, اور ایسے سچے جنہوں نے دنیا میں کسی موقع پر بھی جھوٹ نہ بولا ہو. توجہ, تو علی, فاطمہ, حسن و حسین کون ہے؟ سچا, سچے, ابن سچے, ابن سچے, ابن سچے. بھائی علی کون؟ سچے, ابن سچے, ابن سچے, ابن سچے. تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ جو بھی علی کے مقابلے پہ آئے وہ جھوٹا, ابن جھوٹا, ابن جھوٹا, ابن جھوٹا. حیدری, پنجتن کے ایک نعرہ حیدری, حیدری. یہ سب ہیں سچے, یہ سب ہیں سچے. تبھی تو نبی لے کر جا رہے ہیں نا. آیت میں جمع کا صیغہ ہے. اجازت تھی اور بھی بچوں کو لے جا سکتے تھے, صرف 2 بچوں کو لیا, حسن و حسین کو. آیت کہہ رہی نساءنا و نساءکم, تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. نبی کے گھر میں اور بھی عورتیں تھیں. آیت میں یہ نہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ, ہم بیٹیوں کو لائیں گے. اگر بیٹی کا لفظ ہوتا تو پھر میں یہ مانتا کہ صرف جناب فاطمہ زہرا کو لے کر گئے, مگر اللہ کہہ رہا کہو تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. تو جب بات عورتوں کی آئی تو صرف سیدہ زہرا کو لے کر نکلے. جب بات جانوں کی آئی تو صرف شیر خدا کو لے کر نکلے, اور لے جا کر بتا دیا کائنات میں ان کے جیسا کوئی سچا نہیں. جب یہ پانچوں جانے لگے تو نجران کے پادریوں نے دیکھ کر کہا کہ اب ہم ان سے بحث نہیں کریں گے, اس لیے کہ ان کے چہروں سے وہ نور نکل رہا ہے کہ اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. اللہ, نجران کے پادری ہیں مگر اہل بیت کے چہرے کے نور کی عظمت سمجھ لی. توجہ کیجئے گا. تو یہ ہے سچے. اچھا, اب وہ مولوی ہی کیا جو ان کی عظمت ہضم کر جائے؟ کہنے لگا سچے تو ہم بھی ہیں. میں نے کہا ہاں 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 ہاں, بہت بڑا سچا ہے تو. سچ بول بول کے تو نے امت کو بانٹ دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. کہا نہیں ہم بھی سچے. میں نے کہا ہاں, تو ہم بھی سچے, اہل بیت بھی سچے, مگر ہمارے سچے ہونے میں اور اہل بیت کے سچے ہونے میں ایک بہت بڑا فرق ہے. توجہ, کہا کیا فرق ہے؟ میں نے کہا وہی فرق ہے جو فرق نجاست اور طہارت میں ہے, جو فرق زمین اور آسمان میں ہے, جو فرق اندھیرے اور روشنی میں ہے, جو فرق ظلمت اور نور میں ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا سن, ہم بھی سچے, اہل بیت بھی سچے, مگر ہم کیسے سچے؟ جو ہو جائے وہ کہہ دے, اور اہل بیت کیسے سچے؟ جو کہہ دے وہ ہو جائے. مقدر اپنا اپنا آزما لے جس کا دل چاہے, درودوں کی لڑیاں سجا لے جس کا دل چاہے. یہ امام حسین کے چاہنے والوں کی پاکیزہ محفل ہے, یہاں رحمت برس رہی ہے, نہا لے جس کا دل چاہے. نعرہ حیدری, حیدری. پوری توجہ. میرا بھائی کہہ رہا کہ امام حسین کی تعریف کرو. میں نے کہا اب تک میں توہین کر رہا تھا, یہ تعریف نہیں ہے تو کیا ہے؟ پوری توجہ. یہ سچے, ہمارے اور ان کے سچے ہونے میں فرق یہ ہے. ہم کیسے سچے؟ جو ہو جائے وہ کہہ دے. اہل بیت ایسے سچے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے. اللہ اکبر. پوری توجہ. تو بھائی کربلا کے میدان میں سچا کون؟ اہل بیت. مباہلے کے میدان میں سچے کون؟ اہل بیت. پوری توجہ. ابھی میں عرض کر رہا تھا نا, نماز سب سے بڑی عبادت ہے نا, سب سے بڑی عبادت ہے نماز. مگر مجھے قرآن کے 6666 آیتوں میں کوئی ایک آیت بھی دکھا دو کہ اللہ نے کہا ہو میں نمازیوں کے ساتھ ہوں. پوری توجہ. مائک میں بول رہا ہوں, کیمرے میں بند کمرے میں اندھیرے میں نہیں بول رہا شبیر وارسی. توجہ. اگر ہمت ہونا تو منافق مجھے گالی مت دینا, میرا جواب دینا. توجہ ہے.
اللہ نے کہیں بھی کہا قرآن میں نمازیوں کے ساتھ ہوں؟ نہیں کہا. کہیں بھی اللہ نے کہا میں روزے داروں کے ساتھ ہوں؟ نہیں کہا. کہیں بھی اللہ نے کہا میں حاجیوں کے ساتھ ہوں؟ نہیں کہا. میں نے کہا پروردگار چھوڑ دے، کم از کم اتنا کہہ دے میں مولویوں کے ساتھ ہوں. سارے مولوی خوش ہو جائیں گے. توجہ، اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں. وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ قرآن میں کہہ دیتا کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں تو ہم قیامت تک یہ سمجھ نہیں پاتے کہ کربلا میں اللہ کس کے ساتھ تھا. اس لیے کہ نماز یہاں بھی وہاں بھی، روزہ یہاں بھی وہاں بھی، حج یہاں بھی وہاں بھی، زکوٰۃ یہاں بھی وہاں بھی. اللہ نے بھی ایک جملہ کہا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اس لیے کہ کربلا میں یزید جبر کرنے والا تھا، حسین صبر کرنے والے تھے. اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین. کیا پالیسی میکنگ جملہ کہا ہے باپ کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اب دیکھ لیں میدان کربلا میں جبر کس کے ساتھ ہے، صبر کس کے ساتھ ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے میں حسین کے ساتھ ہوں. اللہ اکبر، میں حسینیوں کے ساتھ ہوں. ان اللہ مع الصابرین. اس حسین کی ولادت ہے آج. جب دنیا میں آیا تو انسان فرشتوں کو شفا دے دی. قسم خدا کی، ایک یہ تم لوگوں کے لیے خوش نصیبی کا مقام ہے کلیئر والو کہ تمہارے محلے میں حسین کا گھر بن گیا. یہ حسین کا گھر ہے. یہاں انسان فرشتہ بھی یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاتا. اللہ اکبر. حسین، اللہ اکبر. کون ہے حسین؟ آؤ ذرا میں بتاؤں آج تمہیں. اور وہی حسین بتاؤں گا جسے میں جانتا ہوں، اور اسی میں حالت خراب ہو جائے گی. اگر وہ حسین بتا دیا نا جسے رسول جانتے تھے، جسے جبریل جانتے تھے، تو قسم خدا کی اس کے بعد زندہ نہیں رہ سکو گے. توجہ کرنا. کائنات کا سب سے بڑا رسول کون رسول؟ وہ کہ جس کے لیے اللہ نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک. میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوتی. میرے حبیب میں نے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا آپ کے صدقے میں. توجہ، اللہ اگر خالق کائنات تو مصطفیٰ مالک کائنات. یہ تو وہ نبی ہے کہ جسے علی بھی اپنا آقا کہتا ہے. اللہ اکبر. اس سے بڑا جملہ میں کیا عرض کروں. علی جسے اپنا آقا کہے، شریعت میں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. وہ نبی کہ بعد از خدا بزرگ تو ایک کس قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ مقام مصطفیٰ ہے. وہ رسول، وہ وجہ تخلیق کائنات، وہ فخر موجودات، وہ سرور کائنات، وہ سید الانبیاء، وہ سید المرسلین، وہ شفیع المذنبین. وہ نبی بیٹھا ہے اپنے تخت پر. کائنات کا ہر مخلوق چاہے فرشی ہو یا عرشی ہو ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ آج ہم مصطفیٰ سے ان کی اپنی مراد پائیں گے. کائنات کا ہر انسان مدعی اپنا مقدمہ لے کر آیا ہے دربار رسالت میں فیصلہ کروانے. پوری توجہ. مجمع چھلک رہا ہے صحابہ کا. جمعہ کا دن ہے، نبی خطبہ دے رہے ہیں. ابھی نبی مسائل بیان کر رہے ہیں. یہ نماز کا مسئلہ، یہ روزے کے مسائل، یہ حج کے مسائل، یہ زکوٰۃ کے مسائل. اتنے میں کیا ہوا؟ نبیوں کے سردار کے دربار میں شہیدوں کا سردار آ گیا. اللہ اکبر.
رسولوں کے بادشاہ کے دربار میں اماموں کا بادشاہ آ گیا. مولا حسین ابھی کم سن ہے, 5 یا 6 برس کی عمر ہے. مسجد میں داخل ہوئے, نانا کے پاس جا رہے تھے کہ اتنے میں دامن قبا حسین کے تلووں سے پھنسی. حسین زمین پر آئے, فرش مسجد نے حسین کے جسم کو چومنا شروع کیا. میں یہ جملہ نہیں کہہ سکتا کہ حسین گر گئے, اگر حسین گر جاتے تو کائنات گر جاتی. اللہ, ان کا ہر عمل ایک حکمت ہے. توجہ, جیسے ہی دیکھا حسین کو زمین پر, ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا کہ اللہ کے رسول نے اپنا خطبہ چھوڑا اور دوڑتے ہوئے حسین کے پاس گئے اور امام حسین کو گود میں اٹھایا اور جا کر منبر پر بیٹھے اور مجمع کو حسین کا ہاتھ اٹھا کر کہا, حاضل حسین و فارفو ہو, یہ حسین ہے, اس کو پہچانو. پوری توجہ, یہ نہیں کہا کہ یہ حسین ہے, اس کو مانو. اللہ اکبر. میرے آقا کا جملہ دیکھو, آقا کہہ رہے حاضل حسین و فارفو ہو, یہ حسین ہے, اس کو پہچانو. نبی نے نہیں کہا کہ مانو, اس لیے کہ اگر ماننے پر آؤ تو انسان دولت کی وجہ سے بھی کسی کو مان سکتا ہے, خوف کی وجہ سے بھی مان سکتا ہے, مگر دولت منوا سکتی ہے, پہچانوا نہیں سکتی. نبی کہہ رہے حاضل حسین و فارفو ہو, یہ حسین ہے, اس کو پہچانو. اللہ اکبر. اب میرے نبی نے حسین کی عظمت بیان کرنا شروع کی. حسین منی وانا من الحسین, میرا یہ حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ, میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے. توجہ, جیسے ہی حسین آئے, نبی نے اپنے نواسے کا اہل بیت کی عظمت بیان کرنا شروع کر دی. اچھا انصاف سے بتاؤ, اب تک رسول اللہ کیا کر رہے تھے؟ نماز کے مسائل بیان کر رہے تھے, روزے کے مسائل بیان کر رہے تھے, حج کے مسائل بیان کر رہے تھے, زکوٰۃ کے مسائل بیان کر رہے تھے. مگر جیسے ہی حسین آئے, نماز کے مسائل کو چھوڑا, روزے کے مسائل کو چھوڑا, حج کے مسائل کو چھوڑا اور حسین کو گود میں لے کر حسین کی شان بیان کرنا شروع کیا. اور قیامت تک آنے والے, منبر پر بیٹھنے والے مولوی کو بتایا کہ دیکھو, جب میرے اہل بیت آئے تو مسائل مت سنانا, ان کے فضائل سنانا. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حسینیت, نعرہ حسینیت. یا حسین, جب یہ آئے, یا علی, نعرہ حیدری, جب میرے اہل بیت آئے تو مسائل مت سنانا, ان کے فضائل سنانا. توجہ, جمعہ کا خطبہ نبی نے بریک کر دیا, منبر سے کھڑے ہوئے, حسین کو اٹھایا, پھر بیٹھے. مولوی سے پوچھنا کہ یہ جو جمعہ میں جو خطبے میں بریک ہوتا ہے, کہ ایک خطبہ دینے کے بعد مولوی پھر کھڑا ہوا, پھر خطبہ شروع کیا, اس سے پوچھنا کہ اس سنت کا راز کیا ہے. ارے یہ تو بتا دیا خطبہ کیسے سنانا ہے, یہ نہیں بتایا خطبے میں کیا سنانا ہے. نبی نے کہا مسائل سنانا تو ساتھ میں میرے گھر والوں کے فضائل بھی سنانا. حاضل حسین و فارفو ہو, میرا حسین, یہ اس کو پہچانو. ان الحسین مصباح الہدی, میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے. والسفینۃ النجاہ, اور نجات کی کشتی ہے. جس کو نجات چاہیے وہ حسین کی چوکھٹ پر آئے. اللہ اکبر. پوری توجہ, حسین شجروں کی میزان ہے, ہائے 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 ہائے, حسب و نسب کی پہچان ہے. حسین, تم کہو گے مولانا یہ کیسی بات, اور دعویٰ میں بغیر دلیل کے نہیں کرتا,
नौजवानों इधर उधर में मेरी तरफ देखो, अभी यहाँ सबसे खूबसूरत मैं हूँ। हाँ, सारे खूबसूरत लोग यहाँ पर बैठे हैं। वजह है ना, अली फिटकार ज़दा चेहरे वालों का इमाम नहीं है। नबी ने फरमाया, ए अली तू रोशन चेहरे वालों का इमाम है। याद रखिएगा, अली की दुश्मनी से दो चीजें खराब होती हैं, पहले चेहरा खराब होता है, फिर शजरा खराब होता है। कौन है हुसैन? सुनो, शजरों की पहचान है हुसैन। दरबारे रिसालत छलक रहा है, हर कायनात का इंसान खड़ा है अपनी अपनी अर्जी लिए नबी की चौखट पर। तारीख ने लिखा, इतने में नबी के दरबार में एक शख्स दाखिल हुआ, एक मर्द दाखिल हुआ, और अकेला दाखिल नहीं हुआ, अपने साथ अपनी बीवी को भी लेकर दाखिल हुआ। अपनी बीवी को लेकर, और खाली बीवी को नहीं, उसकी बीवी का उंगली पकड़े हुए एक बच्चा भी दाखिल हुआ। तवज्जो, नबी के दरबार में शौहर, बीवी और उनका बच्चा। सलाम किया नबी को, नबी ने जवाब सलाम दिया। कहा क्या बात है, किस लिए आया है? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, ये जो औरत है मैं इसका शौहर हूं, ये मेरी बीवी है, और ये जो मेरी बीवी की उंगली पकड़े हुए जो बच्चा है, ये मेरी बीवी का कहना है कि ये मेरी औलाद है। अल्लाह के रसूल ने कहा, है? तेरी बीवी का कहना, तो तेरा क्या कहना है? तवज्जो। अच्छा, आप कभी ऐसा मत कहिएगा, मैं नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी घर से बाहर गुजरे। पूरी तवज्जो है। कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी का कहना है कि ये मेरा बच्चा है, मेरी औलाद है। अल्लाह के रसूल ने कहा, तो तेरा क्या कहना है? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं नहीं मानता कि ये मेरी औलाद है, मुझे शक है कि ये मेरा बच्चा हलाली है कि नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा, क्यों शक है तुझे? कहा, या रसूल अल्लाह, वजह यह है कि मैं रंग का गोरा हूं, मेरी बीवी भी गोरी है। अच्छा, आज आपने देखा है, दुनिया में जिसकी बीवी जितनी भयंकर है, वो हूरों की तमन्ना कर रहा है। दुनिया में जिसको खूबसूरत बीवी नहीं मिली, वो जन्नत के हूरों की तमन्ना कर रहा है, और हुसैन की चौखट से दूर भागकर जैसे इसके बाप की जन्नत है। अभी मैं आया ना भाई, कुर्बान भाई अपने घर में लेकर गए ना, अगर कुर्बान भाई इजाजत नहीं देते तो क्या मैं उनके घर में जाता? नहीं जा सकता ना। अरे दुनिया में जब किसी के मकान में बगैर उसके सरदार की इजाजत के कोई नहीं जाता, तो जन्नत में बगैर जन्नत के सरदारों की इजाजत के कौन जाएगा? उनसे पूछना, जन्नत के सरदार कौन है? कौन हजरत हैं? कौन हजरत है जन्नत के सरदार? तो बोलेगा, हजरत इमाम हुसैन। वहां पर अपने हजरत का नाम नहीं लेगा, इसलिए कि जहां उस हजरत का नाम आ जाए, किसी हजरत की कोई औकात ही नहीं रहती। हजरत इमाम हुसैन जन्नत के सरदार। अल्लाह के रसूल ने कहा, तो तेरा क्या कहना? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं नहीं मानता मेरी औलाद है, मुझे शक है कि ये हलाली है कि नहीं। कहा, क्यों शक है? कहा, या रसूल अल्लाह, आका मैं भी रंग का गोरा, बीवी भी गोरी, मगर बच्चा पूरा अफ्रीकन, एकदम काला नेग्रो। या रसूल अल्लाह, मोहल्ले वाले मुझे ताना देते हैं कि तेरी बीवी ने कुछ अमानत में खयानत की होगी, वरना ये तेरी औलाद नहीं हो सकती। अभी बहस चल रही थी, मुकदमा चल रहा था, नबी मुकदमा सुन रहे थे कि इतने में नबियों के सरदार के दरबार में जन्नत का सरदार आया, रसूलों के शहंशाह के दरबार में शहीदों का शहंशाह आया। जैसे ही इमाम हुसैन को आते देखा ना, वो बच्चा जो जमीन पर बैठा था वो हुसैन को देखकर खड़ा हो गया, इमाम हुसैन की ताजीम में खड़ा हो गया। अल्लाह के रसूल ने कहा, जा ले जा, ये तेरी ही औलाद है। उस शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने फैसला कैसे किया कि ये हलाली है कि नहीं? अल्लाह के रसूल ने कहा, तुमने देखा नहीं, जब मेरा हुसैन आया तो ये बच्चा हुसैन की ताजीम में खड़ा हो गया। अरे याद रखना, हुसैन का एहतराम फकत हलाल ज़ादे करते हैं, हराम ज़ादे नहीं।
हैदरी हक हुसैन हक हुसैन हक हुसैन हक हुसैन। एक कलम की तुझसे आस या अब्बास या अब्बास, एक कलम की तुझसे आस या अब्बास, एक कलम की तुझसे आस, या अब्बास। एक कलम की तुझसे आस, नाराए हैदरी। मैं झुका के सर को बसत एहतराम कहते हैं, झुका के सर को बसत एहतराम कहते हैं, उसी के दम से है कायम निजाम कहते हैं। तो नसीब सबको कहाँ है गुलामी हैदर, शरीफ लोग अली को इमाम कहते हैं। नसीब सबको कहाँ है गुलामी हैदर, शरीफ लोग अली को इमाम कहते हैं। नारे हैदरी। हुसैन की ताजीम फकत हलाली करते हैं, हलालियों की पहचान है हुसैन से मोहब्बत करना। बस आखिरी बात, मैं अपनी तकरीर समेट रहा हूँ, 1.5 घंटे हो गए, मैं तो सोच रहा था 1 घंटे में ख़त्म कर दूंगा। समझदार डॉक्टर उतना ही डोज देता है जितना मरीज को चाहिए, हैं? अभी पहली बार आया हूँ ना, तो इतना ही बर्दाश्त करो, ज़्यादा दे दूंगा तो दीवाने हो जाओगे। तवज्जो, पूरी तवज्जो। बस आखिरी बात और अपनी तकरीर समेट रहा हूँ। पहचानो हुसैन कौन है। कसम खुदा की, हुसैन को छोड़ोगे ना, हुसैन का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, तुम्हारा मुकद्दर बिगड़ेगा। पूरी दुनिया खुदा को खुदा ना माने, उसकी खुदाई में कोई फर्क आएगा नहीं ना। तो पूरी दुनिया हुसैन को ना माने तो हुसैन की इमामत में कोई फर्क आता है नहीं। दुनिया हुसैन की मोहताज है। हर कोई आज कह रहा है हमारे हैं हुसैन। हुसैन का एक शहजादा हिंदुस्तान में आया जिसका नाम ख्वाजा है ना। जाकर देखो, ख्वाजा की चौखट में मुसलमान से ज्यादा मेरा हिंदू भाई जाता है? अच्छा, उनके पास कोई कमी है क्या? बहुत भगवान है, इतने भगवानों के बावजूद वो ख्वाजा की चौखट में जा रहा है। यानी वो भी जानता है जो हुसैन का शहजादा दे देगा वो कोई नहीं दे सकता। अल्लाहु अकबर। बस आखिरी एक वाकया सुना रहा हूँ, तकरीर समेट दे रहा हूँ, और उसके बाद कोई जबरदस्ती नहीं, पूरी तवज्जो। 1.5 घंटे बोल लिया मैंने, हाँ पूरी तवज्जो। मैं तो आज मेरी हालत ये थी, मैं सोच रहा था कि मैं बोलूँगा कैसे, मैं गाड़ी में बोल रहा था कि मैं बोलूँगा कैसे। ये कसम खुदा की, ये सिर्फ हुसैन का सदका है। बेशक बेशक। कुछ ऐसी चीजें होती हैं ना जो अक्ल साथ छोड़ देती है, और वो एक कैफियत वाली बात होती है। मैं जब मुसलसल तकरीर करता हूँ तो कभी कभार गले का ये हाल हो जाता है, जिस्म का ये हाल हो जाता है कि सोचता हूँ कल कैसे बोलूँगा, मगर मौला फिर बुलवा देते हैं। कसम खुदा की, ये मेरी ताकत नहीं है, ये जनाब ज़हरा का सदका है, ये सिर्फ इमाम हुसैन का सदका है, वरना ये गला है, मशीन नहीं है। पूरी तवज्जो। हुसैन मस्जिद नबवी छलक रही है, तू नमाज को हुसैन से टकराता है? नमाज पढ़ मगर कभी हुसैन से मत टकराना है। तवज्जो, हुसैन की मोहब्बत में अगर नमाज पढ़ेगा तो नमाज कबूल होगी। नमाज पढ़ना शर्त नहीं है, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं नमाज का कबूल होना शर्त है। अगर नमाज कबूल हुई तो अमल कबूल होगा। तो नमाज तो यजीदी भी पढ़ रहे थे करबला में, तो वो कबूल थी है। तवज्जो, नमाज तभी कबूल है जब दिल में हुसैन की मोहब्बत हो। इमाम शाफई रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ए नबी के घर वालों, ए अहले बैते मुस्तफ़ा, आपकी अजमत के लिए तो यही काफ़ी है कि किसी नमाजी की उस वक्त तक नमाज कबूल नहीं होती जब तक वो आप पर दरूद ना भेजे। आप पर दरूद ना भेजे। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो अबे जब बच्चा को नूरी मान रहा तो बच्चों की इज्जत क्यों नहीं करता? जब सैयद आता है तो चेहरा बन क्यों जाता है तेरा? किसी सैयद को देखकर एक तरफ तो बोल रहा चीख चीख कर ताकि लंबा नजराना मिले हैं, और एक तरफ सैयदों की ताजीम भी नहीं कर रहा है। और फिर आयत पढ़ता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम,
اللہ کے نزدیک معیار تقویٰ ہے معیار تقویٰ عام انسانوں کے لیے، نسل مصطفیٰ کے لیے نہیں۔ نماز میں درود پڑھتے ہو نا، اللہم صلی علی محمد، ختم ہو گیا درود، وعلی آل محمد۔ نماز میں فقط نبی پر درود پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، آل نبی پر بھی درود پڑھنا پڑے گا۔ کوئی سمجھائے کلیر کے مفتیوں کو کہ فقط 12 ربیع الاول میں میلاد منانے سے کام نہیں چلے گا، محرم میں غم حسین بھی منانا پڑے گا۔ تو کیا سوچ رہا ہے؟ یا نبی سلام علیکہ پڑھ کے جنت چلا جائے گا؟ تیرے باپ کی جنت ہے بے۔ جنت کے سردار نبی کے نواسے ہیں، نبی اسی کو سلام کا جواب دیں گے جو نبی کے نواسوں کو سلام کرتا ہو۔ جو حسین کا نہیں ہوگا نبی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری توجہ۔ اچھا، نماز میں جب سیدوں پہ درود پڑھتے ہو، آل محمد یعنی قیامت تک آنے والے جتنے سید ہیں سب پر درود، تو کیا یہ بول کر درود پڑھتا ہے بے نمازی سید چھوڑ کر؟ جو سیدوں نے روزہ نہیں رکھا ان کو چھوڑ کر، جس نے حج نہیں کیا چھوڑ کر؟ نہیں، نماز میں نمازی ہو یا بے نمازی ہو، اگر سید ہے تو اس پہ درود پڑھنا پڑے گا، اس لیے کہ سیدوں کی عزت نماز روزوں کی وجہ سے نہیں ہے، خون مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ سیدوں کے رگوں میں نبی کا خون ہے، علی کا خون ہے۔ اب کوئی مولوی بعد میں نہیں بولتے بلڈ گروپ چینج ہو گیا، اب بلڈ گروپ ملا کا چینج ہوتا ہے، مولا کا چینج نہیں ہوتا۔ جو خون نبی کے رگوں میں بہ رہا تھا وہی خون آج نبی کی اولادوں کے رگوں میں قائم ہے۔ پوری توجہ۔ چھلک رہا ہے مسجد نبوی، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں نبی کے پیچھے، صرف صحابہ نہیں، یہ کائنات کا سردار نبی ہے، یہ صرف امتیوں کا سردار نہیں ہے، یہ نبیوں کا بھی سردار ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ میرے آقا کے پیچھے صرف امتی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، 1,24,000 انبیاء بھی نماز پڑھ رہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تمام فرشتے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ میرا نبی امامت کر رہا ہے، سرکار مصطفیٰ امامت کر رہے ہیں، کائنات کا ہر مخلوق نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے۔ توجہ، پوری کائنات، نبی قیام میں ہے تو پوری کائنات قیام میں، نبی سلام میں تو پوری کائنات سلام میں، نبی تشہود میں تو پوری کائنات تشہود میں، اور نبی سجدے میں تو ساری کائنات سجدے میں۔ توجہ۔ اچھا، نماز کیا ہے؟ آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج، مومن کی معراج نماز۔ نماز کی معراج کیا ہے؟ سجدہ۔ سجدے کی معراج کیا ہے؟ نبی کا سجدہ، صاحب معراج کا سجدہ۔ توجہ، مومن کی معراج نماز، نماز کی معراج سجدہ، سجدے کی معراج نبی کا سجدہ، خود صاحب معراج سجدے میں، ساری کائنات سجدے میں۔ اتنے میں مسجد میں حسین داخل ہوئے، اور جا کر جب نبی سجدے میں ہے تو نبی کے پشت پر بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور زمانے کو فرق بتایا کہ زمانے کے مولویوں تمہارا ممبر لکڑیوں کا ہے، میرا ممبر نبی کا دوش ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ کوئی ہوا کا جھونکا بھی انہیں آزما نہیں سکتا، اور چراغ وفا کو کوئی بجھا نہیں سکتا، اور کہا کمانوں نے لرز کر اے علی اصغر یہ تیر تجھ سے نظریں ملا نہیں سکتا، اور حسین ابن علی کے سوا زمانے میں کوئی چراغ کو سورج بنا نہیں سکتا۔ نعرہ حیدری۔ نبی ہے سجدے میں اور پشت پر آ کر حسین بیٹھ گئے۔
अच्छा, नबी सर नहीं उठाते। अब मौलवी को डंडी मारना है ना। कहने लगा वो नवासे की मोहब्बत थी। अबे जाहिल, ये वो रसूल है जिसके लिए अल्लाह कुरान में कहता है वमा तशाऊना इल्ला अन यशाअल्लाह, ये बगैर अल्लाह की मर्जी के कुछ नहीं करते। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरा नबी कुछ कहता नहीं, ये वही कहता है जो इस पर वही होती है। और अगर मैं सही तर्जुमा करूं ना तो आयत में यंतिकु का लफ्ज है, यंतिकु निकला है नुत्क से। नुत्क क्या है पता है? नुत्क कहते हैं इशारे को। नहीं समझा दूं मैं तुम्हें। अभी मैं तकरीर कर रहा हूं ना, ये भाई बगल में बैठा है, बार बार पानी बढ़ा रहा है मेरा भाई। इसने पानी बढ़ाया मुझे पीने के लिए, मैंने मुंह से कुछ नहीं कहा, हाथ से मैंने इशारा किया। ये इशारा का मतलब क्या? रहने दो, तवज्जो। तो इस इशारे को अरबी में कहते हैं नुत्क, तवज्जो। यानी अल्लाह कह रहा है कहना तो दूर की बात, मेरा नबी इशारा भी बगैर मेरी मर्जी के नहीं करता। बेशक बेशक। ये वही करता है जो मेरा हुक्म होता है। तो अब नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया, 72 मरतबा नबी ने कहा सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला। तो मानना पड़ेगा नबी की मोहब्बत नहीं थी, अल्लाह का हुक्म था। अल्लाह का हुक्म था। मेरे हबीब उस वक्त तक सजदे से सर ना उठाइएगा जब तक कांधों से हुसैन ना उतर जाए। अल्लाह को गवारा नहीं था कि हुसैन को चोट पहुंचे, नमाज तवील हो जाए, ये गवारा है। हुसैन का गिरना गवारा नहीं। मेरे हबीब सर नहीं उठाइएगा। 72 मरतबा मेरे नबी ने कहा सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। हुसैन ने भी कहा नाना अगर आप नबियों के सरदार हैं तो मैं भी शहीदों का सरदार हूँ। हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, एहसान का बदला एहसान से चुकाऊंगा। नाना आज आपने मेरे लिए 72 मरतबा सुभान रब्बियल आला कहा, कल आपके दीन के लिए अगर 72 को कुर्बान ना कर दूं तो हुसैन ना कहना। हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बस आखिरी बात कर रहा हूं। नाना आपने 72 मरतबा कहा सुभान रब्बियल आला, और कसम खुदा की एक जुमला रोक कर मैं कर दूं, शायद हर किसी को हजम नहीं हो पाएगा। नाना और नवासे की मोहब्बत देखो। एक वक्त अल्लाह के रसूल बैठे हैं, गोद में हुसैन बैठे हैं। अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा कर हुसैन को देखा और देख कर कहा हुसैन ये बताओ तुम अफजल हो या मैं अफजल हूं? कसम खुदा की सुनना, सिर्फ हलालियों को हजम होगा। कहा कि हुसैन तुम अफजल या मैं अफजल? हुसैन ने नवासे ने नाना से कहा नाना मैं अफजल हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा हुसैन वो कैसे? कहा नाना वजह यह है जैसा नाना मुझे मिला आपको नहीं मिला। नाना जैसा नाना मुझे मिला आपको नहीं मिला, जैसे बाबा मुझे मिले आपको नहीं मिले, जैसी माँ मुझे मिली आपको नहीं मिली, जैसा भाई मुझे मिला आपको नहीं मिला। मेरा नाना नबियों का सरदार, मेरी माँ औरतों की सरदार, मेरा बाप बलियों का सरदार, मेरा भाई जन्नत का सरदार और मैं शहीदों का सरदार। ये सरदारों का सरदार घराना। हुसैन बैठ गए नबी के कंधों पर। अब नबी सजदे को तूल दे रहे हैं। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। इंसाफ से बताओ नबी की जुबान पर किसका नाम है? अल्लाह का। सुबहान रब्बियल आला जुबान पर किसका नाम है? अल्लाह का। मगर नबी के दिल पे किसका नाम है? अल्लाहु अकबर। जरा गौर करो।
ہے سبحان ربی الاعلیٰ، زبان پہ اللہ کا نام، دل میں کیا ہے؟ ابھی حسین بیٹھا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، ابھی تک حسین اترا نہیں ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، جب تک حسین نہیں اترے گا میں بھی سر نہیں اٹھاؤں گا، سبحان ربی الاعلیٰ، میرے حسین کو تکلیف نہ پہنچے، سبحان ربی الاعلیٰ، میرے حسین کو چوٹ نہ پہنچے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ نے کہا ہے جب تک حسین نہ اترے سجدے سے سر نہ اٹھانا، نبی کہتے جا رہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہے، ان سے کہو ارے نانا کے نماز میں نواسے کا خیال آ جائے تو نانا کی نماز نہیں جاتی، تو امتی کے نماز میں اگر نانا کا خیال آ جائے تو امتی کی نماز کیا جائے گی؟ نعرہ حیدری، حق حسین، حق حسین۔ اللہ ان نمازوں کو معراج عطا کرتا ہے جن کے دل میں حسین ہو، سبحان ربی الاعلیٰ، حسین بیٹھا ہے، سبحان، بس آخری بات کر رہا ہوں آخری آدمی تک، اور کھڑے ہو کر حسین کا نعرہ لگانا اس جملے کے بعد، سبحان ربی الاعلیٰ، حسین بیٹھا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، حسین بیٹھا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، حسین اب تک نہیں اترا، سبحان ربی الاعلیٰ، حسین گر نہ جائے، نبی کے زبان پر اللہ، دل میں حسین، نبی ہے سجدے میں۔ اچھا انصاف سے بتاؤ، یہ مولانا سید صاحب بیٹھے ہیں نا، تمہاری مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، توجہ یاد رکھو ایک جملہ، نماز پڑھا کرو مگر منافق کے پیچھے مت پڑھنا، توجہ، منافق کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے، سیدوں کے پیچھے پڑھنا، علی کے چاہنے والوں کے پیچھے پڑھنا۔ سید صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اچھا ایک سجدے میں کتنا ٹائم لگے گا بولو؟ بہت زیادہ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ بولنے میں 30 سیکنڈ، 1 منٹ 2 منٹ، اب سید صاحب نے آدھا گھنٹہ لگا دیا، توجہ، اب انصاف سے بتانا تمہاری کیفیت کیا ہوگی؟ سب ایک دوسرے کو کونی ماریں گے، ذرا چیک کرو، ذرا چیک کرو، اللہ کو پیارے تو نہیں ہو گئے؟ روح تو کہیں نہیں نکل گئی، حضرت ملک الموت تو نہیں آ گئے؟ توجہ، کھلبلی ہوگی نا؟ اب انصاف سے بتاؤ، نبی نے 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا تو نمازیوں میں ہلچل ہوئی نا؟ کیا آخر کیا سبب ہے؟ سجدہ اتنا دیر کیسے؟ کسی نے سر اٹھایا، کیا دیکھا؟ حسین بیٹھے ہیں، پھر سجدے میں، دوسرے نے سر اٹھایا، حسین بیٹھے ہیں، پھر سجدے میں، تیسرے نے سر اٹھایا، حسین بیٹھے ہیں، پھر سجدے میں۔ انصاف سے بتانا ایک رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 2 سجدے۔ اللہ جانے حسین کی محبت میں مسلمانوں نے کتنے سجدے کر دیے؟ حق حسین، حق حسین، حق حسین، حق حسین، حق حسین، حق حسین، حیدر، 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 نعرہ حیدری۔ اب جس جملے میں کھڑے ہو کر نعرہ لگانا ہے وہ جملہ تو آنے والا ہے، ابھی تیار رہنا، جو حسینی ہے وہ نہیں بیٹھ سکتا اس جملے پر، توجہ، حسین پشت پر بیٹھا ہے، پوری توجہ، ساری کائنات ہے سجدے میں، اللہ اکبر، انبیاء سجدے میں۔ اچھا کتنے سجدے کر دیے مسلمانوں نے؟ مجھے کوئی تاریخ دیکھا کہ نبی نے نماز پڑھانے کے بعد دوبارہ کہا ہو مسلمانوں پھر سے نماز پڑھ لو؟ اللہ اکبر، ایک سجدے میں، ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے، تم نے کتنا سجدہ کر دیا؟ یعنی نبی بتا رہے ہیں نماز ہے ہی وہی، زبان پر اللہ، دل پہ حسین، اللہ اکبر۔ ساری کائنات سجدے میں، نبی ہے سجدے میں، صحابہ سجدے میں، فرشتے سجدے میں، انبیاء سجدے میں، سارے نبی سجدے میں، ملائکہ سجدے میں، حورے سجدے میں، غلمان سجدے میں، انسان سجدے میں، جنات سجدے میں، سارا جہان سجدے میں، کوئی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہا، کیوں؟ جب تک نبی نہیں اٹھائیں گے ہم بھی نہیں اٹھائیں گے، اللہ اکبر۔ تو سارے جہان کو انتظار ہے کس کا؟ نبی کا۔ اب سننا آخری آدمی تک،
فرشتے، انبیاء، صحابہ، ملائکہ سب انتظار میں ہیں کہ نبی سر اٹھائیں تو ہم بھی اٹھائیں. توجہ، ساری کائنات ہے نبی کے انتظار میں. مجھے انصاف سے بتاؤ نبی کس کے انتظار میں ہے؟ نہیں ٹھہرو نا، ارے وہ جملہ اگر تم سمجھ گئے تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہے. ابھی تو نقطہ لانا ہے. کائنات ہے حسین کے انتظار میں، تو نبی کے انتظار میں. نبی کس کے انتظار میں ہے؟ نبی ہے وحی کے انتظار میں کہ وحی آئے تو سر اٹھائے. وحی کس کے انتظار میں ہے؟ وحی ہے جبریل کے انتظار میں کہ جبریل وحی پہنچائے. جبریل کس کے انتظار میں ہے؟ جبریل ہے اللہ کے انتظار میں کہ اللہ حکم دے تو میں نبی تک جاؤں. اب تاریخی جملہ آج کے جلسے کا، ارے سارا جہان نبی کے انتظار میں، نبی وحی کے انتظار میں، وحی جبریل کے انتظار میں، جبریل خدا کے انتظار میں، خدا حسین کے انتظار میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سب مل کے یا حسین 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 یا حسین.